آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 سے ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد، تو اس میں ایک اہم دعا کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی۔ اس کی وضاحت آج ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک ایسے رسول بھیجیے جو ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کریں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں، بے شک آپ ہی سب پر غالب کمال حکمت والے ہیں۔ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، ہماری اولاد میں ایک ایسے رسول بھیجنا۔ اس رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ فرمائیے کہ آپ کا تذکرہ کیسے شروع ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اس کا ذکر سورہ صف پارہ نمبر 28 میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں سے فرمایا تھا، بشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اگر ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا اور جو میرے بعد آئیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں، یعنی جب آپ کی والدہ کو حمل ٹھہرا تو انہوں نے خواب دیکھا کہ مجھ سے ایسا نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات، بصرہ کا شہر روشن ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا مظہر ہوں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کے بجائے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اس دعا میں شریک تھے، اور یہ دعا کی کہ اللہ، ہماری اولاد میں ایسے رسول بھیجنا جو خاص طور پر 4 کام کریں۔ اس مضمون کی آیت پارہ نمبر 2 میں بھی آئے گی، اور پارہ نمبر 4 میں بھی آئے گی، اور سورہ جمعہ کے اندر بھی آئے گی۔ بلکہ پارہ نمبر 4 میں جو آیت اس مضمون کی آئی ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں کیسے رسول بھیجے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ 4 کام گنوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 کاموں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ نے 4 کام فرمائے بھی، یہ آپ کی بعثت کی اہم مقاصد میں سے تھے۔ تو دیکھیں، پہلا کام اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اور پیغمبروں نے دعا میں یہ بیان کیا کہ یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایسے پیغمبر بھیجنا جو لوگوں کے سامنے آپ کی کتاب کی آیات تلاوت کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرآن کریم ساری زندگی تلاوت فرمائی، اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ تلاوت کا طریقہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس طریقہ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو ان کے صحیح مخارج سے ادا کیا جائے۔ جیسے ہم حروف کو لکھتے ہوئے ان میں فرق کرتے ہیں، مثلا ثا، سین، صاد، بظاہر تینوں حروف ملتے جلتے ہیں، لیکن جب لکھتے ہیں تو فرق کرتے ہیں۔ ثا علیحدہ حرف ہے، سین دوسرا ہے، صاد تیسرا حرف ہے۔ اسی طرح بولتے ہوئے فرق کرنا ضروری ہے۔ عین اور حمزہ، اسی طرح طا اور تا، یہ ایسے حروف ہیں۔ اسی طرح قاف اور چھوٹا قاف بڑا قاف دونوں میں فرق ہے، ان کو پڑھتے ہوئے فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ نے یہ بھی لوگوں کو سکھایا تلاوت کرنی کیسے ہے۔ آج امت کی ذمہ داری بھی یہ ہے، امت کے ہر فرد کی، وہ مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، کہ وہ خود بھی قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ سیکھے، اپنی اولاد کو بھی سکھائے، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بہت فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں عام حالت میں۔ اگر نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے کھڑے ہو کر تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر بیٹھ کر تلاوت کی جائے نماز میں تو 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور بغیر وضو کے عام حالت میں اگر تلاوت کی جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، کم سے کم 10 نیکیاں ہیں۔ اس لیے ہمیں روزانہ تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے بہت فضائل ارشاد فرمائے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی گناہوں کی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دلوں کا زنگ صاف کرنے کیا طریقہ ہے؟
آپ نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اس لیے ہمیں ہر شخص کو تلاوت کا طریقہ سیکھ کر روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہے۔ اور دوسرا کام آپ کی بعثت کا یہ بیان کیا گیا کہ یعلمہم الکتاب، کہ آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں، یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب سمجھائیں، اس کا مفہوم سمجھائیں، قرآن کریم کی آیات کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم صرف کتاب تلاوت بھی نہیں ہے کہ مسلمان تلاوت تو کریں لیکن اسے سیکھیں نہیں، اس کے مطابق عمل نہ کریں۔ یہ کتاب دستور حیات ہے، انسان کی زندگی کیسے گزارنی ہے اس نے، تو اس کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ نے فرمایا کہ ھدی للناس، ھدی للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کو راستہ دکھانے والی ہے۔ افسوس کہ آج مسلمانوں نے بھی اس سے راستہ پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج اکثر مسلمانوں کے ذہن میں جو علماء نہیں ہیں، عام مسلمان، ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کوئی پریشانی مشکل پیش آ گئی ہے تو وظیفہ پڑھ لیں اور تاکہ مشکل پریشانی حل ہو جائے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بتائیں کہ ہم نے شادی کیسے کرنی ہے، قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے، ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اخلاق ہمارے کیسے ہونے چاہیے، نظریات کیسے ہونے چاہیے، ہماری معاشرت کیسے ہونی چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے، نہیں پوچھتے لوگ۔ تو اس لیے ہمیں زندگی گزارنی ہے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق، ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اس کا علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قرآن کریم کا علم دیا ہے، یہ اس کا علم ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ ہم خود گھر بیٹھ کے قرآن کریم کی ترجمہ تفسیر پڑھ تو سکتے ہیں، اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتاب آسمان سے نازل کی ہے، تورات، انجیل، زبور، یا صحیفے نازل کیے، قرآن کریم نازل کیا، تو پیغمبر پہ نازل کیا کہ پیغمبر اس کا مطلب سمجھائیں گے، اس کی تشریح کریں گے، اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی خود اگر بیٹھ کے پڑھنا شروع کرے، اس سے بہت سی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ خود صحابہ کرام غلط فہمی ہو جاتی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل، کہ تم سحری یہ کھانا اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ ہو کے نظر نہ آ جائے، اس وقت تک سحری یہ کھانا کھا سکتے ہو۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ 2 دھاگے لیے کپاس کے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے، انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ اس وقت زیادہ روشنی کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا، وقت ضرورت لوگ چراغ جلایا کرتے تھے، جب تک ان میں اچھی طرح روشنی پھیل کے، یعنی سورج کی روشنی پھیل کے فرق نظر نہ آتا، سحری کھاتے رہتے تھے۔ تو کس صحابی کو ان کے اس طرز عمل کا علم ہوا، انہوں نے حضور کو بتایا، حضور نے بلایا، پوچھا عدی تم سحری کھانا کس وقت تک کھاتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا قرآن کریم کے حکم کے مطابق جب تک سفید اور سیاہ دھاگے میں فرق نہ ہو جائے میں کھانا کھاتا رہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عدی آپ کا تکیہ تو بڑا وسیع ہے، دن رات اس کے نیچے آ گئے۔ پھر آپ نے مطلب سمجھایا کہ اللہ کے ارشاد کا مطلب یہ کپاس کے دھاگے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کی تاریکی، رات کی تاریکی ختم ہونا شروع ہو جائے اور دن کی روشنی پھیلنا شروع ہو جائے، صبح صادق سے شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت کھانا بند کر دو۔ تو صبح صادق اور رات کا اندھیرا اس سے مراد ہے، سفید اور سیاہ دھاگے کپاس کے مراد نہیں ہیں۔ تو اس لیے استاد سے سیکھنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے استاد تھے، آپ نے صحابہ کرام کو قرآن کریم کی تعلیم دی، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر یہاں سلسلہ پہنچا ہے۔ آج جو غلط فہمیاں بہت زیادہ لوگوں میں پھیلی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ قرآن کریم سمجھ کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سر پہ اساتذہ کی سرپرستی نہیں ہوتی، علماء سے انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوتا، جو ان کے ذاتی خیالات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ تو اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ تیسرا مقصد یہ بیان ہے بالحکمہ، کہ آپ لوگوں کو حکمت سکھائیں۔ حکمت سے مراد عمل کرنے کا طریقہ ہے، صرف علم حاصل کرنا بھی کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی عمل نہ کرے تب بھی کام مکمل نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر چیز کی صورت حال یہی ہے، ہر فن کی، کہ آدمی سیکھ لے، علم حاصل کر لے، عمل نہ کرے تو مکمل فائدہ نہیں ہوتا۔ چوتھا مقصد یہ بیان ہے یزکیہم، کہ آپ ایسے رسول بھیجیں جو لوگوں کے دلوں کی صفائی کریں۔ دلوں کی صفائی سے مراد میں شرک نہ ہو، اور اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور دین کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت نہ ہو۔
بلکہ اللہ کی رسول کی دین کی محبت غالب ہو، دوسری محبتیں مغلوب ہوں، اس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری دکھاوے کے خیالات نہ ہوں، یہ بھی خود آدمی صحیح نہیں کر سکتا، اس کے لیے مرشد کی ضرورت ہے۔ کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور جو دل کی صفائی ہے، اس کے لیے بعمل علماء کی ضرورت ہے۔ جب انسان ان کی صحبت حاصل کرتا ہے اور ان کے مشورے سے چلتا ہے اور عمل کرتا ہے، پھر دل کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، حکمت بھی حاصل ہوتی ہے اور کتاب کا علم بھی حاصل ہوتا ہے، اور تلاوت کا جو فریضہ ہے وہ قراء کرام انجام دے رہے ہیں، وہ سکھا رہے ہیں تلاوت کیسے کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ جو بعثت کے 4 مقاصد تھے، ہمیں پہچان کر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔